الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں نے کل عرض کیا تھا نماز کی پوری ترتیب کہ نماز کو نیت باندھنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک کس طرح ادا کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز کے بعد ایک دم سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دعا مانگنی چاہیے. جن نمازوں کے بعد میں سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کچھ اذکار ہیں، اس کے بعد دعا مانگے، اور جن کے بعد سنن وغیرہ ہیں، سنتیں نفلیں ہیں، ان کے بعد دعا مانگ کر پھر اٹھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے مختلف دعائیں منقول ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی سے پڑھنا ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو فرض نماز کے لیے اٹھا کر رکھا کرو اور ان کو فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد آدمی جو بھی دعا اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنتے ہیں اور قبول کا فرماتے ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ دعا مانگنی چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے زمانے میں ایک آدمی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ آدمی سلام پھیرنے کے فوراً بعد کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے اس کو بٹھا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے بعد میں حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم نے اچھا کیا، یعنی اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا اور کھڑے ہونے والے کو عمر نے بٹھایا تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اس کو بٹھا دیا. اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو نماز کے بعد جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ دعا مانگ کر پھر اٹھنا چاہیے، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو. دوسری بات یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فرض نماز چونکہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور جماعت سے ہی پڑھنا چاہیے. جو آدمی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ شروع سے ہی نماز میں شریک ہوتے ہیں، وہ امام کے ساتھ اپنی نماز پوری کرتے ہیں. اور امام کے ساتھ شروع سے شریک ہونا اور خاص طور سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا یہ بہت بڑے ثواب اور اجر اور اللہ کے یہاں سے انعام کی بات ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے جو مسلمان 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی امام جب پہلی تکبیر کہے اسی کے ساتھ وہ بھی امام کے ساتھ نیت باندھ لے، یعنی 40 دن پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا
اور ایک نفاق سے بری ہونے کا، یعنی وہ آدمی نہ جہنم میں جائے گا نہ وہ آدمی منافق ہوگا۔ تو شروع سے امام کے ساتھ شامل ہونے والا ایک آدمی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر پہلی رکعت میں بھی شامل ہو گیا تو یہ شروع سے شامل ہونے والا کہلائے گا، تو یہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ ایسے آدمی کو شریعت میں مدرک کہا جاتا ہے۔ مدرک کہتے ہیں پانے والے کو اس نے امام کے ساتھ سے امام کی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک ساری چیزیں اس نے پالی ہیں۔ دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو نماز میں ہوتے ہوئے بعد میں آ کر شامل ہوتا ہے، ایسے آدمی کو مسبوق کہتے ہیں۔ ایک رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، 3 رکعت نکل گئی، آدمی جو بعد میں شامل ہوتا ہے ایسے آدمی کو مسبوق کہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ میں جہاں بھی امام ہے، جس رکعت میں بھی آدمی اپنی وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے اطمینان کے ساتھ امام جس رکعت میں بھی ہو اس رکعت میں آ کر آدمی کو شامل ہو جانا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی رکعت نکلی ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی نماز کی اگر 1 رکعت نکلی ہے، بہت دھیان سے سمجھنے کی بات ہے، چونکہ یہ چیزیں وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جن سے ہمارا سابقہ روزانہ پڑتا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے۔ ہر نمازی کے لیے ان مسائل کا اور ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ میں کیا عرض کروں، آدمی اپنی ضروریات کی فراغت سے لے کے نماز سے فارغ ہونے تک 400 مسائل ایسے ہیں جس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی اپنی نماز ٹھیک نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال اگر 1 رکعت نکلی ہے کسی بھی نماز کی، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ایسے آدمی کو امام کے ساتھ اپنی نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو یہ آدمی امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ آدمی کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد اب یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو اس طرح پڑھے گا کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے جب یہ کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو یہ ثنا پڑھے گا، کیونکہ اس کی وہ رکعت چھوٹی ہے جس میں اس کو ثنا پڑھنی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم، پھر اعوذ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، جو بھی سورت اس کو پڑھنی ہو اس کے بعد وہ پڑھے گا، رکوع اور دونوں سجدے کر کے قاعدہ کر کے اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ اس کی یہ رکعت پوری ہو جائے گی، کسی بھی نماز کی 1 رکعت اگر چھوٹی ہے۔ اسی طرح فجر، ظہر، عصر اور عشاء، مغرب بیچ میں چھوڑ دیے میں نے، یاد رکھنا، فجر، ظہر، عصر، عشاء، ان چاروں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کی اگر 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں آدمی کی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جس طرح 1 رکعت والا کھڑا ہوا تھا، یہ 2 رکعت نکلنے والا بھی کھڑا ہوگا اور پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، رکوع اور دونوں سجدے کر کے اپنی رکعت پوری کر کے پھر کھڑا ہو جائے گا سیدھا۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع دونوں سجدے کر کے قاعدہ کرے گا، اور قاعدہ کرنے کے بعد درود شریف دعا پڑھ کے اپنی نماز سلام پھیر کے پوری کر لے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کی 2 رکعت نکلی ہیں۔ اب رہا مسئلہ مغرب کی نماز کا، کہ مغرب کی نماز میں اگر کسی آدمی کی 2 رکعتیں نکلی ہیں اور امام کے ساتھ یہ آخری رکعت میں شامل ہوا ہے، یا ظہر کی 34 رکعت میں شامل ہوا ہے، 1 رکعت امام کے ساتھ ملی،
یاد رکھتے رہنا، مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوا آخری رکعت میں، اسی طرح ظہر کی، عصر کی، عشاء کی چوتھی رکعت میں شامل ہوا۔ ایسے آدمی کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جانا چاہیے، اور کھڑے ہو کر پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھے، اعوذ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، اور سورت پڑھنے کے بعد کے اندر یہ رکوع اور دونوں سجدے کر کے یہ بیٹھ جائے گا، یہ کھڑا نہیں ہے، اور قاعدہ کر کے پھر یہ کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت پڑھے گا، رکوع اور دونوں سجدے کر کے۔ مغرب کی نماز ہے تو قاعدہ کر کے اپنی رکعت نماز پوری کر لے گا ایک دفعہ، اور اگر عشاء کی، عصر کی یا ظہر کی نماز ہے تو بیچ میں ایک رکعت کے بعد قاعدہ کر کے کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے یہ تو اس طرح پوری کرے گا، اور پھر آخری والی رکعت سیدھے کھڑے ہو کر خالی سورہ فاتحہ پڑھ کے اور رکوع اور دونوں سجدے کر کے پھر قاعدہ کرے گا، اور پھر درود شریف اور پھر دعا پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ اس طرح یہ رکعتوں کے پورا کرنے کی ترتیب ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آخری رکعت بھی نہیں ملی، قاعدے میں شامل ہوئے ہیں، فجر کے قاعدے میں شامل ہوئے، آ کر ظہر کے آخری قاعدے میں شامل ہوئے، عصر کے آخری قاعدے میں شامل ہوئے، مغرب کے آخری قاعدے میں، عشاء کسی بھی نماز کے آخری قاعدے میں شامل ہوئے تو جماعت کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ قاعدے میں بھی شامل ہونے والے کو امام کے ساتھ میں سلام نہیں پھیر کر یہ آدمی کھڑا ہو جائے گا، اور پوری نماز جس طرح پڑھتے ہیں اس کو شروع سے لے کے اخیر تک ترتیب وار اسی طرح پڑھیں گے۔ چاروں رکعتیں جس طرح جیسے اس آدمی کو گویا جماعت ملی ہی نہیں، اس طرح یہ ثنا پڑھ کے پہلی رکعت سورہ فاتحہ سورت کے ساتھ پڑھے گا، دوسری رکعت سورہ فاتحہ سورت کے ساتھ پڑھے گا، تیسری رکعت میں قاعدہ کر کے کھڑا ہو کے خالی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اگر مغرب کی نماز ہوئی تو اس کے بعد قاعدہ کر لے گا، عصر، عشاء اور ظہر کی ہوئی تو پھر چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کر خالی سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع دونوں سجدے کر کے قاعدہ کر کے نماز پوری کرے گا۔ اس طرح نماز کی رکعتیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ جو آدمی بعد میں شامل ہوا ہے سلام نہیں پھیرے گا، اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا یہ کہ وہ رکعتیں جو اس کو نہیں ملی تھی ان میں امام صاحب سے غلطی ہوئی تھی اور یہ امام صاحب کے ساتھ شامل بعد میں ہوا ہے، تو اگر امام صاحب سجدہ سہو کریں گے تو یہ بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ یہ نہیں سوچے کہ امام صاحب کی تو غلطی ہے اس رکعت میں ہوئی ہے جو تو اس میں تو میں شامل ہی نہیں ہوا، بلکہ امام صاحب کے ساتھ میں یہ سجدہ سہو میں شامل ہوگا۔ جب امام صاحب آخری سلام پھیریں گے تب یہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی رکعتیں 1 2 3 جو بھی پوری کر رہا ہے اس میں جب اس سے غلطی ہو جائے گی، ایسی غلطی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس کو اخیر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول سے کسی آدمی کو بعد میں جو شامل ہوا ہے 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، 3 رکعت نکل گئی، امام صاحب کے ساتھ بھول سے اس نے بھی سلام پھیر دیا، اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلے سلام پھیرتے ہیں پھر مقتدی پھیرتے ہیں، اسی طرح پھیرنا بھی چاہیے۔ ایسے آدمی نے اگر بھول سے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے تو یہ آدمی کھڑا ہو جائے گا بھول سے، اور کھڑا ہو جانے کے بعد ایک دم یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میری رکعت تو نکلی ہے، میں نے تو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ اتنی بھی گنجائش ہے کہ اگر اس نے دونوں سلام پھیر دیے ہیں اور پھیرنے کے بعد ابھی کوئی کام اس نے ایسا نہیں کیا ہے جو نماز کو توڑ دیتا ہے، مثلا کسی سے بات کر لی، ابھی بات نہیں کری کسی سے، گھوم کر ابھی نہیں بیٹھا، ابھی اپنی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم یاد آ گیا، تو ایسے آدمی کو فوری طور پر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جانا چاہیے،
اور اپنی رکعتیں جو بھی چھوٹی ہوئی ہیں وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد بھول سے اس نے سلام پھیر دیا امام صاحب کے ساتھ میں، اور پھر اس نے کسی سے بات کر لی یا کوئی کام ایسا کر لیا جو نماز سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اپنا چہرہ یا اپنا رخ گھما کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھ لیا، کسی سے بات کر لی ہے، دیر ہو گئی ہے اور پھر یاد آیا ہے، تو پھر اس آدمی کو نماز اپنی دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس آدمی کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز پوری اور مکمل نکلی تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے، لیکن اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس بندے کے پاس کچھ سنتیں نفلیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا اعمال نامہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں سنتیں اور نفلیں ہیں تو فرضوں کی تکمیل سنتوں اور نفلوں سے کر دی جائے گی، ایسے ہی ہر عمل کا، کہ اگر فرض روزوں میں کمی نکلی تو نفل روزوں سے اس کو تکمیل کی جائے گی اس کی، اگر فرض زکوٰۃ میں کوئی کمی نکلی تو نفلی صدقات سے اس کی تکمیل کی جائے گی، فرض حج میں کوئی کمی نکلی تو نفلی حج سے اس کی تکمیل کی جائے گی۔ بہرحال فرضوں کی تکمیل نوافل اور سنتوں سے کی جائے گی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صبح سے لے کے شام تک نمازوں کے اندر کچھ سنتیں منقول ہیں، کچھ نوافل منقول ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے فجر سے لے کے عشاء تک 12 رکعتیں ایسی ہیں جو سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں، سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، یہ بہت تاکید ہے، ان کی سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ فجر کی سنتیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے علماء نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی عام نمازوں میں تو ایسا نہیں ہے، ظہر عصر اور عشاء کے اندر، لیکن فجر کی نماز میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت کے اندر مسجد میں آیا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، تو ایسے آدمی کو پیچھے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر اپنی سنتیں جلدی سے پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ فرضوں میں شامل ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھیں فجر کی سنتیں فجر سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے پڑھنے کی۔ یہ بنیاد میں نے بتائی آپ کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صاحب سنتیں فرض پڑھ لی، موقع نہیں ملا، اب سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، اشراق کے بعد پڑھ لیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ فجر کی سنتوں کا وقت فرضوں سے پہلے ہے، اس لیے اتنی گنجائش ہے کہ ایک کونے میں آدمی پڑھ کے فرضوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر آدمی کو اندیشہ ہے کہ سنتیں پڑھوں گا تو سلام ہی پھر جائے گا، تو ایسے آدمی کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے آدمی کو فرضوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ تو 2 رکعت فجر سے پہلے کی سنت ہے، اسی طرح 4 رکعت ظہر سے پہلے کی سنت ہے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا ثواب تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کا ثواب تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہے۔ تو 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، تو 2 فجر کی ہو گئیں اور یہ 4 ظہر سے پہلے کی ہو گئیں۔ فرضوں کے بعد 2 رکعت اور سنتیں مؤکدہ ہیں ظہر کے بعد، تو یہ 8 ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد ہیں، یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، 10 ہو گئیں۔ اسی طرح 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے، یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ یہ 12 رکعتیں سنتیں مؤکدہ ہیں جن کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام کیا ہے، اور اس کا چھوڑنے والا گنہگار کہلائے گا۔
سنت مؤکدہ وہ کہلاتی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہو اور چھوڑنے والا اس کا گناہگار ہو، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ظہر سے پہلے کی سنتیں اگر آدمی ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو آدمی ان کو ظہر کے بعد پڑھ لے، وہ قضا نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو آدمی کو ظہر کے بعد جو 2 رکعت پڑھے گا اس کے ساتھ، چاہے وہ 2 سے پہلے پڑھے یا 2 کے بعد پڑھے، بہرحال ظہر کے بعد ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں، نوافل کہیے یا سنت غیر مؤکدہ کہیے، دونوں کا درجہ ایک جیسا ہی ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ بھی ایسی ہیں، پڑھ لو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی چیز نفل کے بارے میں ہے، نفلیں پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سنت مؤکدہ اور نفلیں دونوں کا درجہ شریعت میں ایک ہی جیسا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظہر کی سنتیں پڑھنے کے بعد میں 2 سنتیں 2 نفلیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، آدمی کو موقع ہو وقت ہو تو ضرور پڑھنا چاہیے، ثواب ہے اس کا بہت زیادہ۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد میں عام طور سے آدمی کو کم سے کم 2 سنتیں پڑھنے کے بعد میں 2 نفلیں تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا اس کو۔ اور اگر 2 کے بجائے 6 پڑھ لے تو یہ اوابین کی نماز ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتوں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو 12 سال نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، وقت ملے، گنجائش ہو، موقع ہو تو آدمی کو پڑھنا چاہیے، ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد میں آدمی 2 نفلیں پڑھ لے، پھر وتر کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد تو وتر کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر 2 نفلیں پڑھ لے، تاکہ وتروں کی جو کمی ہے اللہ تعالیٰ بعد کی 2 نفلوں سے اس کو پورا کر دے۔ تہجد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف نمازیں پڑھی ہیں، 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں، جیسی گنجائش ہو آدمی کو پڑھ لینا چاہیے۔ میں عرض کر چکا ہوں جس آدمی کو صبح اٹھنے کا یقین ہو تہجد میں اس کو وتر تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جس آدمی کو خطرہ ہو کہ آنکھ نہیں کھلے گی، ایسے آدمی کو رات ہی کو عشاء کے بعد وتر پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ سکوں گا لیکن تہجد کا شوق رکھتا ہے، ایسے آدمی کو فجر کی عشاء کی 2 سنتیں جو بعد کی ہیں، عشاء کی نماز کی جو 2 سنتیں عشاء کے بعد پڑھتا ہے آدمی، اس کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے آدمی کو 2 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت جو بھی آدمی نفل پڑھنا چاہے تہجد کی نیت سے آدمی پڑھ لے، اور اس کے بعد اخیر کے اندر وتر پڑھ لے، تو اس آدمی کو بھی انشاءاللہ تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، کہ تہجد کی نماز تو سو کر اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، کہ اس کے لیے تو سونا ضروری ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ تہجد کی جو افضل وقت ہے تہجد کا، وہ آدھی رات کے بعد میں، صبح صادق سے پہلے